السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ، وہ یہ کہ خیر کے معاملے میں اپنے گھر والوں کو فراموش نہ کریں۔ یہاں دین کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے، فائدے کا معاملہ ہے، وہاں پر خود بھی شریک ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی شریک ہوں، کیونکہ جس طریقے سے ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمارے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ان نیکیوں کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے، اسی طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کو شریک کریں گے تو ان کو بھی ملے گا، اور یہ دونوں کو فائدہ جب ملے گا تو زیادہ خوشی کی بات ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور وہیں سے ہم نے یہ کرن اور یہ روشنی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو مکمل طور سے عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے کہ خوب عبادت کریں گے۔ وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور پوری رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے کہ چلو آپ لوگ بھی عبادت کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں اپنے گھر والوں کو بھولتے نہیں تھے، ان کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ یہ فرض کی بات نہیں ہے کہ فرض نماز کے لیے جگایا گیا، نہیں، بلکہ نوافل کے لیے جگایا جا رہا ہے، نفلی عبادات کے لیے جگایا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں بھی خیر کی بات ہو وہاں اپنے گھر والوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جمیعا کتب فی الذاکرین والذاکرات، کہ جب کوئی شخص اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو رات میں جگاتا ہے، فصلیا او صلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کا نام لکھ دیتا ہے ذکر کرنے والوں میں، یعنی مرد جو ذکر کرنے والے ہیں اس میں مرد کا نام شامل کرتا ہے، اور عورتیں جو ذکر کرنے والی ہیں اس میں عورتوں کا نام شامل کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر والے الذاکرین والذاکرات میں شامل ہو گئے، کہ دونوں کے دونوں، یعنی پورا گھر اللہ کے ذکر کرنے والا بن گیا۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا۔ تو ایسے مواقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو فراموش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ خود تو عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو آمادہ نہیں کرتے، ترغیب نہیں دلاتے، چھوٹے بچوں کو آمادہ نہیں کرتے۔ بسا اوقات بعض لوگ چھوٹے بچوں کو دوسرے مقامات پر لے جانا پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں لانے میں ان کو دشواری سمجھ میں آتی ہے۔ نہیں، ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے خیر کی بات، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کی جو ذمہ داری رب العالمین نے دی ہے وہ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی بچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم خیر کی جانب ان کو بلاتے رہیں، ان کو ترغیب دلاتے رہیں، ان کو اکساتے رہیں، اور بسا اوقات اگر لگے تو ان کو انعام و اکرام کے ذریعہ سے ان کو نیکیوں پر آمادہ کرنے کی
کوشش کریں۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ کل بروز قیامت جب لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہوگا اور لوگ جنت و جہنم میں جانے والے ہو رہے ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ یہ پورا کا پورا گھر ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جب پورا گھر جنت میں جا رہا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ پیغام ہے رمضان کا، یہ کرن اور روشنی ہے رمضان کی جو رہنمائی کرتی ہے کہ خیر کے معاملے میں تنہا نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو لے کے چلیے۔ الہ العالمین تو ہمیں اس کام کو انجام دینے کی توفیق دے اور مجھے اور میرے گھر والوں کو خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا بنا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔